نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ریاض الصالحین کتاب پڑھ رہے ہیں اور یہ حدیثوں کی کتاب ہے۔ اس میں ہماری زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی کرنے والی احادیث ہیں۔ حدیث نمبر 6 پر پہنچے ہوئے ہیں اور ابھی بھی نیت ہی کا باب چل رہا ہے۔ نیت سے متعلق کچھ نہ کچھ ان احادیث میں موجود ہے، تو ہم ان کو اب اس حدیث کو پڑھتے ہیں۔ وعن ابی اسحاق سعد بن ابی وقاص، یہ قریشی صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، احد العشرۃ المشہود لہم بالجنہ، اور ان کی خصوصیتوں میں سے خصوصیات میں کیا ہے کہ یہ 10 عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں سے، ان کا شمار عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ ان سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں جاءنی رسول اللہ یعودنی عام حجۃ الوداع من وجع اشتد بی فقلت یا رسول اللہ انی قد بلغ بی من الوجع ما ترى وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنة لي افتصدق بثلث مالي قال لا قلت فالشطر يا رسول الله فقال لا قلت فالثلث يا رسول الله قال الثلث والثلث كثير أو كبير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة فتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على عقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرسل له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مات بمکہ متفق علیہ۔ اس حدیث کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ ابو اسحاق سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور سعد رضی اللہ عنہ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کو جنت کی خوشخبری دنیا میں ہی دے دی گئی تھی۔ وہ فرماتے ہیں، میری بیمار پرسی کے لیے حجۃ الوداع کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ مجھے اس وقت شدید درد تھا۔ میں نے آپ سے کہا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا درد کیسی شدت اختیار کر گیا ہے۔ میں صاحب مال ہوں، لیکن میری وارث صرف میری ایک ہی بیٹی ہے۔ کیا میں اپنے مال کو 2/3 حصہ خیرات کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا آدھا مال؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا پھر یا رسول اللہ 1/3 مال صدقہ کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1/3 حصہ تم خیرات کر سکتے ہو، اور 1/3 حصہ بھی زیادہ یا بڑا ہے، یعنی کہ اس سے بھی کم کر سکتے ہو۔ یہ مطلب ہے کہ یہ بھی زیادہ ہے۔ اگر کوئی انسان 1/3 حصہ کی بھی وصیت کر دیتا ہے تو وہ اپنے مال کے 1/3 حصے کی بھی وصیت کرتا ہے تو وہ زیادہ کہلاتا ہے۔ اس لیے کہ تم اپنے وارثوں کو صاحب حیثیت چھوڑ کر جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں کنگال کر کے جاؤ اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ یاد رکھو، تم جو بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے تو اس پر تمہیں اجر ملے گا۔
حتیٰ کہ جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے اس پر بھی ثواب ہوگا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کیا میں اپنے ساتھیوں کے بعد پیچھے چھوڑ دیا جاؤں گا؟ یعنی میرے ساتھی مجھ سے پہلے فوت ہو جائیں گے اور میں دنیا میں اکیلا رہ جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ایسا ہوا تب بھی کیا، یہ تمہارے حق میں اچھا ہی ہے، اس لیے کہ ساتھیوں کی وفات کے بعد جب تم ان کے پیچھے رہ جاؤ گے تو جو بھی عمل اللہ کی رضا کے لیے کرو گے اس سے تمہارے درجے میں زیادتی اور بلندی ہی ہوگی، نیز شاید تمہیں مزید زندگی گزارنے کا موقع دیا جائے، حتیٰ کہ کچھ لوگ اہل ایمان تم سے فائدہ اٹھائیں اور کچھ دوسرے لوگوں کو کافروں کو تم سے نقصان پہنچے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ میرے صحابہ کی ہجرت کو جاری یا پورا فرما دے اور ان کو ان کی ایڑیوں پر نہ لوٹا، لیکن قابل رحم سعد بن خولہ ہیں، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کی دعا فرماتے تھے اس لیے کہ وہ مکے میں فوت ہوئے تھے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اب اس حدیث میں کافی چیزیں سمجھنے والی ہے، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم اس پر غور کرتے ہیں۔ یہاں پر امام نووی یہاں پر اس حدیث کو کیوں لائے ہیں کہ یہاں پر نیت ثابت ہوتی ہے۔ دیکھیں جن لوگوں نے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہجرت کو فرض فرمایا تھا، جب مکہ فتح نہیں ہوا تھا، مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے جا چکے تھے، اس وقت ہجرت جو تھا ایک فرض عمل تھا، جو بھی مسلمان ہوتا تھا اس کو دارالسلام یعنی مدینہ جو کہ اب مسلمانوں کی ریاست ہو چکا تھا تو اس میں اور باقی مکہ ابھی کافروں کے قبضے میں تھا تو دارالکفر تھا، تو دارالکفر سے دارالاسلام میں ہجرت کرنا لازمی تھا۔ اب تو جو صحابہ ہجرت کی نیت کر کے چلے گئے، ٹھیک ہے، اب جب مکہ فتح ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے آئے 10 ہجری میں، تو اس وقت جو بھی صحابہ کرام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے وہ مدینہ ہی میں رہے تھے، اور وہ مکہ فتح ہونے کے بعد مدینہ چھوڑ کر واپس مکہ نہیں آئے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایک بار اللہ کی رضا کے لیے اپنا ملک اپنا شہر چھوڑ دیا تھا، تو وہ پھر اب دوبارہ مدینہ سے مکہ ہجرت نہیں کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ وہ اپنے ہجرت کے ثواب کو ثابت اور قائم رکھنا چاہ رہے تھے۔ تو اب چونکہ یہاں نیت کا معاملہ تھا، انہوں نے ہجرت کی نیت کی اور چلے گئے۔ اب جب حجۃ الوداع پر واپس آئے تو سعد بن ابی وقاص جو ہیں رضی اللہ عنہ وہ بیمار ہو گئے۔ اب ان کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں میری موت مکہ میں واقع ہو گئی تو میں نے جو ہجرت کی نیت کی تھی وہ تو میری ہجرت تو پھر اس کا اجر تو کم ختم ہو جائے گا، کیونکہ اب میں واپس مکہ ہی میں رہا اور مکہ میں ہی فوت ہو گیا بیماری کی حالت میں، گویا میں مدینہ واپس اپنے مدینہ جہاں پر میں ہجرت کر کے گیا تھا وہاں پر میں واپس نہیں گیا، تو ان کو یہ خدشہ تھا کہ کہیں میرا ہجرت کا اجر ختم نہ ہو جائے۔ تو جو کہ انسان ہجرت کی نیت کر کے وہاں گئے تھے اور اللہ سے اجر و ثواب کی نیت سے گئے تھے، تو گویا کہ یہاں پر اس کا نیت سے تعلق تھا، تو امام نووی اس نیت کے اخلاص کے کتاب میں لائے ہیں یہاں پر کہ جن لوگوں نے اخلاص نیت کے ساتھ ہجرت کی تھی انہوں نے مکہ فتح ہونے کے بعد بھی اپنے اس نیت پر قائم رہے، اپنی ہجرت کی نیت پر، اور مدینہ سے دوبارہ مکہ میں نہیں آ کر آباد ہوئے۔ اچھا، اس کے علاوہ اس حدیث میں بہت سے فائدے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سعد بن ابی وقاص جب بیمار ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مزاج پرسی ان کی عیادت کے لیے گئے۔ تو ہمیں یہاں پر ایک سنت کا طریقہ پتہ چلتا ہے کہ جب ایک مسلمان بیمار ہوتا ہے تو اس کی عیادت کے لیے جانا اجر و ثواب کا کام ہے، اور یہ ایک مسلمان کے اوپر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس کا کوئی بھائی اگر بیمار ہے تو وہ اس کی عیادت کرے۔ ایک تو یہ پہلا فائدہ تو یہاں یہ پتہ چلتا ہے۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور حدیث بھی ہے، حضرت انس اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
دو چیزوں کا اجر اس حدیث میں بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. نمبر 1، من تودع فاحسن الودوع وعاد اخاه المسلم ابعده اللہ من جہنم 60 خریفہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اچھی طرح وضو کیا اور دوسرا عمل کیا بتایا کہ ثواب کی نیت سے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی، تو جس نے ان دونوں میں سے کوئی کام کیے کہ وضو بہت ہی اچھی طرح سے خشوع کے ساتھ، بہت ہی اخلاص نیت کے ساتھ، اچھے جذبے کے ساتھ، اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ انسان وضو کرتا ہے تو وہ اجر و ثواب کا ذریعہ ہوتا ہے. اور دوسرا عمل کیا بتایا کہ مسلمان بھائی کی عیادت کرنا. تو یہ دو کاموں کا اجر و ثواب اس حدیث کے ذریعے کیا بتایا گیا کہ وہ 60 سال کی مسافت جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے. دیکھیے بہت بڑا جو ثواب ہے، اور انسان کو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. وضو کا عمل جب بھی وضو کی ضرورت پڑے یا ویسے بھی انسان باوضو رہنے کے لیے بھی وضو کرے تو بہت ہی اچھا وضو کرے اور اللہ سے اجر کی امید کرے. اور دوسرا یہ کہ جب کوئی کسی مسلمان بھائی کی بیماری کا سنے تو اس کی عیادت کے لیے جائے. اب اس حدیث کا جو ریفرنس اس وقت میرے پاس نہیں ہے. اب ایک دوسرا اہم مسئلہ اس حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے، وہ کیا ہے؟ دیکھیے ان صحابی کو جب یہ خدشہ ہوا کہ میں کہیں فوت ہو جاؤں گا اس بیماری میں، تو ان کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ میرے مال کا کیا کروں. تو دیکھیے جو انسان کا مال ہے، جب مرنے والا مسلمان مال چھوڑتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مال میں ان کے وارثوں کا حق قرآن میں بتا دیا ہے. ٹھیک ہے، سورہ النساء کی آیات میں اچھی طرح سے تفصیل سے حصے بتا دیے گئے ہیں کہ باپ کا حصہ کیا ہے، ماں کا حصہ کیا ہے، بیوی کا کیا ہے، اولاد کا کیا ہے. اسی طرح جو بھی رشتہ دار وارث بنتے ہیں ان سب کے حصے بتا دیے گئے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں ان مسلمانوں کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ اپنا سارا مال کا 1/3 تیسرا حصہ جو ہے 1/3 حصہ جو ہے وہ اپنی مرضی سے کسی اور ثواب کے کام کے لیے وہ اس کی وصیت کر سکتا ہے، اور 2/3 جو ہے وہ اپنے وارثوں میں کے لیے چھوڑ سکتا ہے. یہ اجازت ہے. ٹھیک ہے، کوئی انسان چاہے تو اپنا سارا مال بھی وارثوں کے لیے چھوڑ جائے اور سارا کا سارا مال وارثوں میں تقسیم ہو جائے گا جیسے اللہ نے اس کی تقسیم بتائی ہے. لیکن مسلمان کی خواہش ہے کہ میں اپنے وارثوں کے علاوہ بھی کوئی اور اچھے کاموں کے لیے اپنے مال کی وصیت کر دوں تاکہ وہ مال میرے لیے ثواب جاریہ کا سبب بنے. ٹھیک ہے، تو وصیت جو ہے انسان اپنے پورے مال کی نہیں کر سکتا. اسلام میں انسان جب مرتا ہے تو اس کے مال سے اس کا حق ختم ہو جاتا ہے سوائے 1/3 کے. جو 2/3 مال ہوتا ہے وہ خود بخود وارثوں کا ہو جاتا ہے، ان وارثوں کا جن کا حصہ اللہ نے مقرر کر کے رکھا ہے. تو جو تیسرا حصہ یعنی 1/3 حصہ ہے اس میں انسان کوئی اپنے لیے اجر و ثواب کے لیے، کوئی ثواب جاریہ کے کام میں، کسی اسلامی تعلیمات کے لیے کے فروغ کے لیے، کسی مسجد کے تعمیر کے لیے، یا کسی اور ایسے فلاحی ادارے کے لیے، کچھ ایسے کاموں کے لیے جس سے مسلمانوں کو فائدہ ہو اور وہ اس کے لیے ثواب جاریہ کا سبب بن جائے، یا پھر کسی رشتہ دار میں کوئی دور کا رشتہ دار ہو جو وارث نہیں بن رہا لیکن کوئی یتیم بچہ ہے تو اس یتیم بچے کے لیے کچھ چھوڑ دے. تو یہ جو ہے مسلمانوں کے لیے اس کی اجازت ہے ہماری شریعت میں، لیکن 1/3 میکسیمم ہے. ٹھیک ہے، 1/3 سے زیادہ نہیں انسان وصیت کر سکتا. باقی 2/3 مال اس کے وارثوں کا ہی ہے جس پر مرنے والے کا حق نہیں ہے. وہ اللہ کی مرضی کے، اللہ کے حکم کے مطابق اس کے وارثوں میں تقسیم ہوتا ہے. تو یہاں پر چونکہ ابھی شاید یہ وراثت کا قانون واضح نہیں ہوا ہوگا، حضرت سعد بن ابی وقاص کو اس کا علم نہیں ہوگا، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اس کی وضاحت نہیں فرمائی ہوگی. بہرحال انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میری تو صرف ایک بیٹی ہی وارث ہے، تو میں سارا مال بیٹی کو دینے کے بجائے کیا اپنا مال جو ہے وہ اللہ کے نام پر خرچ کر دوں تاکہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا.
پھر انہوں نے کہا کہ کیا میں آدھا مال دے دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ پھر اس نے کہا میں تیسرا حصہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرے حصے کی تو وصیت کر سکتا ہے اور باقی جو 2/3 ہوں گے وہ تیری بیٹی وارث ہو جائے گی، لیکن تیسرا حصہ بھی وصیت کرنے کے لیے میکسیمم ہے، زیادہ ہے۔ یعنی انسان، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اگر مرنے والا اپنے وارثوں کے لیے مال چھوڑ کر جاتا ہے تو وہ بہتر ہے، کیونکہ وہ اس کے خاندان ہے، اس کا رشتہ دار ہے، ان کو وہ غنی کر کے جائے تاکہ وہ ضرورت مند نہ رہے، دوسرے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے کی ضرورت پڑے ان کو۔ تو اس کے اپنے بیوی بچوں اور جو بھی رشتہ دار اس کے بن رہے ہیں وارث، ان کو اگر دیتا ہے تو وہ لوگ پیسے سے غنی ہوں گے اور دوسروں سے ان کو مانگنا نہیں پڑے گا۔ تو اب یہاں پر اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ دیکھیں، جو انسان اللہ کی رضا چاہنے کے لیے مال خرچ کرتا ہے تو سب سے پہلا حق جو ہے نا وہ اس کے رشتہ داروں کا ہوتا ہے، اور جتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے وہ زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، بیوی بچوں کو انسان جو ہے وہ زکوٰۃ وغیرہ اپنی نہیں دے سکتا، لیکن بیوی بچوں کے لیے ان کی جائز ضروریات کے لیے خرچ کرنا، ان کے کھانا پینا رہنا کپڑا، یہ سب مرد کے اوپر فرض ہے۔ ایک مرد پر لازم ہے کہ وہ محنت کرے، کمائے اور اپنے بیوی بچوں کی ان ضروریات کا خیال رکھے۔ تو لیکن بعض اوقات انسان کو ایسا لگتا ہے کہ اب بیوی بچوں کو دینے میں مجھے اجر و ثواب نہیں ملے گا، تو بہتر ہے میں کوئی ایسے جگہ پہ خرچ کروں جہاں مجھے اجر و ثواب ملے۔ تو یہاں ہمیں سمجھایا گیا کہ نہیں، جو بیوی بچوں کے ساتھ، جو خاندان اپنے گھر والوں رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کا اور ان پر صدقہ کرنے کا انسان کا پہلا حق ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ ان پر اپنا مال خرچ کرے اور خوش دلی سے کرے اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید سے رکھ کے کرے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ جو ایک نوالا تم اپنی بیوی کو کھلاتے ہو تو وہ بھی اگر تم خوش دلی سے کھلاتے ہو تو تمہارے لیے صدقہ بن سکتا ہے۔ تم اگر اس پر بھی اللہ سے امید رکھو کہ اللہ مجھے اجر ثواب دے گا تو انشاءاللہ تمہیں اس کا اجر ثواب ملے گا۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے ہمارے سمجھنے کے لیے، کیونکہ عام طور پر انسان کو یہ احساس نہیں ہوتا۔ بعض اوقات بعض لوگ دوسرے صدقہ خیرات کے کاموں میں خرچ کرنے میں تو تھوڑا دل بڑا رکھتے ہیں، لیکن جب بچوں اور بیوی کے ضروریات کا خیال رکھنے کا وقت آتا ہے تو تھوڑا سا ہاتھ روکتے ہیں اور ان کا دل تنگ ہوتا ہے کہ بیوی بچوں کے لیے وہ بہت کھلے دل سے خرچ نہیں کرتے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ انسان کے لیے اجر و ثواب کا ہی ذریعہ ہے یہ بھی، اور یہ اس میں زیادہ اجر و ثواب ہے، کیونکہ اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ انسان ان کی جائز ضروریات کو اچھی خوشدلی سے پوری کرتا ہے تو ان کے دلوں میں بھی اس شخص کی محبت ہوگی۔ اور جو انسان گھر میں ہی کنجوسی کرتا ہے اس کے گھر والے بھی اس سے تنگ ہوتے ہیں۔ اگر اس کے پاس مال ہے بھی اور وہ بخل کر رہا ہے گھر والوں پر خرچ کرنے میں، تو اس کے گھر والوں کے دلوں میں بھی اس کے لیے وہ محبت نہیں رہتی۔ اور پھر بھائی بہن ہے، والدین ہے اور رشتہ دار اور بھی رشتہ دار ہیں، ان سب پر خرچ کرنا خوش دلی سے یا جو ثواب کا ذریعہ ہے۔ دیکھیں، اس سلسلے میں کہ انسان سوچے کہ یہ تو اللہ نے مجھ پر فرض کیا ہے بیوی بچوں پر خرچ کرنا، تو اب وہ جو ہے وہ کیسے کیوں کر اجر و ثواب کا ذریعہ ہو سکتا ہے؟ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا فرمایا ایک بار کہ جیسے اگر حلال رزق سے تم اپنی اولاد کو پالتے ہو، اپنی بیوی بچوں کو دیتے ہو، اس میں پھر اگر انسان سب بیوی بچوں سے محبت کا معاملہ کرتا ہے، ان سے اچھا رشتہ رکھتا ہے، تو دیکھیں انسان حرام سے بچتا ہے۔ لوگوں کو، صحابہ کرام کو بھی حیرت ہوئی کہ اچھا بیوی بچوں کے لیے کرنے سے ہم جو فرض ادا کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں اجر و ثواب ملے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام طریقے سے اگر انسان اپنی خواہشات پوری کرتا ہے تو اس سے گناہ ملتا ہے، تو حرام سے بچ کر اگر وہ حلال طریقے سے اپنی فیملی پر خرچ کرتا ہے اور خود بھی انجوائے کرتا ہے۔ دیکھیں، انسان اگر اپنی فیملی کو
لے کے کچھ ایسے کام کرتا ہے، اچھا کھانا کھاتا ہے، اچھی جگہ پہ رہتا ہے، تو انسان اپنی بھی ایک طرح سے خود بھی خوش ہوتا ہے نا. تو لیکن اس خوشی میں بھی اللہ اجر و ثواب دیتا ہے، کیونکہ انسان ایک حلال طریقے سے اپنے اور اپنی بیوی بچوں کی خواہشات پوری کر رہا ہوتا ہے. اچھا، یہاں پر اب ان صحابی کے بارے میں انہوں نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ، کیا میں اپنے ساتھیوں کے بعد پیچھے چھوڑ دیا جاؤں گا؟ یعنی کہ جنگوں میں اور جو شہید ہو رہے تھے، تو ان صحابی کو یہ فکر ہوئی کہ کیا مجھے کوئی ایسی اچھی موت نصیب نہیں ہوگی. ان کو فکر تھی کہ میں شاید مر رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ نہیں، تم انشاءاللہ تم لمبی عمر پاؤ گے. تو ان کو فکر ہوئی کہ کیا میرے ساتھی تو شہادت کی موت مر کے چلے جائیں گے، شہادت حاصل کر لیں گے، دعا یعنی کیا جو ثواب کمائیں گے، اور کیا میں لمبی عمر پا کے یہیں رہ جاؤں گا. تو اب لمبی عمر کا فائدہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب انسان لمبی عمر پاتا ہے اور ایمان پر ہوتا ہے اور وہ کوشش کرتا رہتا ہے اچھے کام کرنے کی، تو ایک شہید جو شہادت کی موت مرتا ہے، اس سے بھی زیادہ بعض اوقات اجر و ثواب میں وہ آگے بڑھ جاتا ہے. کیونکہ جو جلدی مر گیا شہید، جو شہید ہوا جلدی مر گیا، اس کی زندگی مختصر تھی، تو اس کو جتنے اور نیکیاں نیکی کے کام کرنے کا موقع ملا. لیکن جو ایمان کی حالت میں لمبی عمر پاتا ہے، تو وہ اس کو موقع ہے کہ زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھتا ہے، فرض عبادات کرتا ہے، نفل عبادات کرتا ہے. تو یہ اجر و ثواب میں بعض اوقات وہ اپنے اس ساتھی سے بڑھ جاتا ہے جس کی وفات شہادت پر ہوئی ہوتی ہے. تو ہم نے کیا سیکھا کہ انسان کو برکت والی زندگی کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں برکت والی زندگی دے. اگر تھوڑی بھی ہے تو اس میں اتنی برکت ڈال دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ثواب کما لیں. اور اگر اللہ ہمیں لمبی عمر دے تو ہمیں عافیت کے ساتھ دے، ایمان کے ساتھ دے، تاکہ ہم نیکی کے کام آخر تک کرتے رہیں اور اجر و ثواب زیادہ سے زیادہ کمائیں. اچھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کچھ اہل ایمان کو فائدے تم سے حاصل ہوں گے، تمہاری لمبی عمر ہوگی. تو دیکھیں اس سے ہمیں کیا اشارہ ملتا ہے کہ ایک مومن جو ہوتا ہے وہ فائدہ مند انسان ہوتا ہے، دوسرے مسلمانوں کے لیے وہ اچھا کرنے والا ہوتا ہے. اس کی ذات سے لوگوں کو کچھ نہ کچھ فائدہ ملتا رہتا ہے. ایک مسلمان صرف اپنی حد تک نہیں رہتا، بلکہ وہ اپنے معاشرے میں، اپنے ماحول میں، اپنے رشتہ داروں میں کچھ نہ کچھ اچھے کام کرتا رہتا ہے، ان کی بھلائیاں کرتا رہتا ہے، ان کے لیے کچھ فائدوں کے کام بھی کر دیتا ہے، اور اس سے بھی اس کو اجر و ثواب ملتا ہے. اور جب انسان کو موقع ملتا ہے کافروں سے مقابلہ کرنے کا، اپنے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرنے کا، تو کافروں کو جو نقصان پہنچاتا ہے وہ بھی اس کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بن جاتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے لیے دعا مانگی کہ جن میرے صحابہ کرام نے ہجرت کر لی ہے، اللہ ان کو ان کی ہجرت کی نیت پر رکھے اور ان کو دوبارہ سے ان کی ایڑیوں کے بل نہ لوٹا دے. ایڑیوں کے بل لوٹنے سے مطلب ہوتا ہے کہ انسان نیکی کی طرف چلتے چلتے پھر برائیوں کی طرف آ جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے لیے دعا مانگی کہ وہ نیکی کے راستے پر ہی قائم رہے. اللہ تعالی ہمیں بھی نیکی کے راستے پر رکھے. تو یہ جو ایک صحابی ہے سعد بن خولہ، ان کے بارے میں مختلف اقوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا مانگی کہ مکے کی ان کے لیے جیسے ایک طرح سے فکر مند ہوئے کہ وہ مکہ میں فوت ہوئے تھے، تو یعنی کہ وہ ہجرت سے یا تو محروم ہو گئے تھے، کچھ نے کہا کہ وہ ہجرت نہیں کر پائے تھے اور فوت ہو گئے. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوا کہ یہ مسلمانوں کے ہجرت کے ثواب سے، جبکہ ہجرت فرض تھی تو یہ ثواب سے محروم رہ گئے. مگر اس کے بارے میں کچھ مختلف باتیں. بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہجرت کا اجر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے رحمت کی دعا فرمائی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی ان کے بارے میں صحیح ثابت ہوئی. سعد بن ابی وقاص کے بارے میں انہوں نے لمبی عمر پائی اور عراق کی فتح تک زندہ رہے اور وہاں کے امیر بھی بنے، جس سے مسلمانوں کو فائدہ اٹھانے کا موقع ملا اور کفار کو تکلیف اٹھانی پڑی. تو یہاں پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
دعا مانگی کہ ایک ہجرت کی نیکی جن لوگوں نے نیت کر لی تھی اللہ ان کا اجر قائم رکھے. تو اس سے ہمیں یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ جب ہم سے بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں کی کوئی توفیق دے تو ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری نیکیوں کو ثابت رکھے اور ہم نیکیوں کے بعد کوئی ایسے گناہ نہ کر لیں جو ہماری نیکیاں ہم سے ضائع ہو جائے. تو انشاءاللہ یہ بھی ہمیں اس سے سبق ملتا ہے. سعد بن ابی وقاص جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی کچھ رشتہ داری بھی تھی. وہ آپ کے رشتے میں ماموں لگتے تھے, ٹھیک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, یعنی سگے ماموں نہیں تھے لیکن کچھ رشتہ اس قسم کا تھا کہ آپ کے ماموں کا بنتے تھے یہ. انہوں نے 19 سال کی عمر میں حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مکہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس وقت مسلمان ہوئے تھے. اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ عشرہ مبشرہ میں تھے, ان صحابہ کرام میں سے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دنیا میں ہی دے دی تھی. جب غزوہ احد میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان جب خطرے میں تھی, انہوں نے دفاع کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی فرمائی تھی اور ان سے یہ جملہ فرمایا تھا کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان, تو تیر چلا. تو یہ جو ہے یہ بہت بڑی فضیلت تھی ان کے لیے, ٹھیک ہے. تو آپ نے فرمایا تھا اے سعد تیر چلا, میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہوں. حضرت سعد بن وقاص جو تھے وہ عقیق کے مقام پر چلے گئے تھے جو مدینہ منورہ سے 10 میل پر تھا اور وہیں پر 55 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تھا 70 سال کی عمر میں. ایک اور بات میں رہ گئی کہ انسان دیکھیں بیمار تھے یہ, اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عیادت کے لیے آئے تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ میری حالت دیکھ رہے ہیں اس بیماری میں, یعنی کہ ایک طرح سے شکوہ, ایک طرح سے اپنی بیماری کا حل بتایا. تو یہ شکایت اس کے زمرے میں نہیں آتا. انسان جب بیمار ہے تو وہ لوگوں کو اپنا حال پوچھنے والوں کو اپنا حال بتا سکتا ہے اگر وہ اس کو اللہ سے کوئی شکایت نہیں ہے. شکایت اللہ سے نہیں ہونی چاہیے, اسے بیماری میں اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے کہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ اچھا جو ثواب دے گا, اور اسے شفا کی دعا ضرور مانگنی چاہیے انسان کو. لیکن یہ کہ اگر بیماری آ ہی جائے تو انسان صبر شکر کرے, اللہ سے شکایت نہ کرے. لیکن لوگوں کو وقت ضرورت اگر بتانا پڑتا ہے تو اس میں یہ کوئی اس میں حرج نہیں ہے.